کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو بلڈ پریشر سے اللہ بچا لیں گے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھے، اعتماد کر کے اسے دلیل نہ مانگے، پھر اس پہ عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور لازمی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر صرف 2 قسمیں ہیں، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یا مجتہد ہوگا، یعنی وہ خود اتنا بڑا عالم ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو لازم پھر مقلد، اس کو تقلید کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں ہم کس لیڈر کا ساتھ دیں؟ جس کے ساتھ مرضی ہے دیں، مجھے کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ کہ ہر اس آدمی کا ساتھ دیں جو اللہ کے دین کا ساتھ دے، جو قرآن و سنت کا ساتھ دے، جس کا عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، اس کی مدد کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کا مخالف ہے تو پھر اس کی مدد نہ کرے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے قبر کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے، جب روح نہیں لوٹائی جاتی تو سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ بھی روح اگر علیین میں ہے تو اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، تب ہی تو سوال ہوتا ہے نا کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، ورنہ سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ بغیر روح والے جسد سے ہوتا ہے۔ اگر روح علیین میں بھی ہو، اللہ تعلق اس کا حدیث میں فتعاد روحہ الی جسدہ، اس کے روح کو جسد میں لوٹایا جاتا ہے۔ بیٹی اپنے والدین کو زکوٰۃ دے، بالکل نہیں۔ بیٹی یا بیٹے کی مال جو ہے وہ تو خود والدین کا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا معنی؟ انت و مالک لابیک، حضرت نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والدین کا ہے، تو وہ تو تیرے مال کے حقدار ہیں، ان کو زکوٰۃ دو گی۔ سب کافروں کے ہاتھ سے کھانا تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ ہاں ایک بات ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مثلا جیسے ہندو ہیں تو اگر آپ کو شک ہے کہ وہ حرام پکاتے ہیں پھر نہ کھائیں۔ اگر آپ کو تسلی ہے، مثلا ان کا ذبح کردہ گوشت نہ کھائیں، ان کو کیا پتہ ہے ذبح کا، نہ ان کو احکام کا پتہ ہے، نہ ان کو حلال حرام کا پتہ۔ ہاں کوئی اگر سبزی ہے، مٹھائی ہے، کوئی اور چیز ہے، کھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں جب آگ بھڑکے گی کسی عالم سے بھڑکے گی نہیں، عالم سے کیوں بھڑکے گی؟ عالموں کو تو اللہ معاف کر دیں گے، قیامت میں جب عالم پیش ہوں گے، حافظ قرآن پیش ہوں گے، ان کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں نے تیرے سینے میں قرآن کا علم اس لیے تو نہیں رکھا تھا کہ آج جہنم میں تمہیں ڈالوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ خانہ کعبہ ہو یا کوئی جگہ ہو، ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے بدون عذر ناجائز ہے۔ ایک ہے عذر کہ اس کے پاس کپڑا نہیں، یا اس نے احرام باندھا ہوا ہے تو سر پہ چادر نہیں ڈالنی، ورنہ بدون عذر جو ہے لازم سر پہ کپڑا رکھے۔ حضور پاک نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ عمرہ زیادہ کرنا چاہیے، طواف زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ طواف زیادہ افضل ہے اور طواف میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک عمرہ ہے جو اپنے وطن سے کرتے ہو، یا مدینہ پاک کے میقات سے، یا طائف کے میقات، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کرے وہ جائز ہے، لیکن طواف اس سے زیادہ افضل ہے۔ کچھ لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانہ ڈالنا تو منع نہیں ہے، لیکن پھر خود اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی جو چنتے ہیں کہ جس کو اولاد نہ ہو اس جو کھانے سے اولاد ہو جائے گی، یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی، کبوتر سے ہو جائے گی۔ تو پھر دانے نہ چنو نا، کبوتر لے جاؤ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کرے آپ؟ اتنا عقل نہیں اللہ نے دیا، ابھی دانے تو تم خود لائے ہو، وہی تم ڈال رہے ہو، اب وہ اولاد دینے لگ گئے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم ہوں، میرے محکمے میں رشوت لینا اور دینا لازمی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں کسی اور برانچ میں تبادلہ کروانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ جو ہیں وہ حضور پہ سلام نہیں پڑھتے، تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، یہ سلام ہے کہ نہیں ہے؟
دیوبندی ہو یا کوئی ہو، یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اس پر الزام لگانا کہ سلام نہیں پڑھتے، وہ تمہارا انڈیا کا میڈ ان بنا ہوا سلام نہیں پڑھتے، وہ حضور کا بتلایا ہوا سلام پڑھتے۔ زکوٰۃ کل رقم پر ہے یا اوپری رقم؟ کل رقم کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہے، نفع کتنا آیا ہے اور 2 لاکھ وہ بھی ہے تو ملا کے سب پر دیں گے۔ جب حضور کے روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ امام صاحب کی داڑھی نہ ہو تو کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن منع ہے۔ اگر عورت کو حیض آ جائے، ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ فلا تقربوہن حتی یطہرن، قرآن کہتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ پوری طرح غسل کر کے پاک نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ 40 نمازیں اگر اللہ نصیب فرما دے تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بس بڑھاؤ جتنا مرضی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ حضور کی داڑھی کہاں تک تھی۔ حضور کی داڑھی تو سینہ مبارک تک تھی۔ داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ داڑھی نہ رکھے تو گناہ ہے، اور داڑھی سنت الانبیاء 1,24,000 نبی کی سنت ہے۔ جو لوگ داڑھی منڈا کے مدینے جاتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، داڑھی کو ایک مشت کے برابر رکھے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے افراد ہیں، جماعتیں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین کی برکات و ثمرات نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔